یہ کہ گھر جا کے سوئیے گا، وہ ذرا زیادہ مؤثر رہے گا آپ کے لیے۔ تو آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رب فرماتا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں ان چیزوں کا تم اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ مذہب جو ہوتا ہے نا میرے بھائی، یہ روح ہے۔ وجود سارا صحیح ہو، اندر سے روح نکل جائے تو نہ آنکھوں کو دیکھنے کی لذت ملتی ہے، نہ کانوں کو سننے کا ذائقہ، سارا وجود بیکار ہے۔ گھر کے اندر دولت ہو، مال ہو، بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، ماں باپ بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، تجوری بھی ہو، لیکن گھر میں دین نہ ہو تو پھر لوگ آ کے پیر صاحب سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تعویذ مانگتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی سارا کچھ ہے سکون کوئی نہیں، سارا کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ سکون کب ہے؟ سکون تب ملے گا جب گھر میں قرآن بھی پڑھا جائے گا اور مصطفیٰ کریم پر درود و سلام بھی پڑھا جائے گا۔ یہ ہمارے بچوں کے عقیدے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ بد مذہبوں کے ہتھے کیوں چڑھتے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بچوں کے عقائد اس وقت خراب ہوتے ہیں جب ہم انہیں عقیدہ سکھاتے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کی بات تو وہ اتنی سنے گا جتنی ہم سنتے ہیں، کیونکہ ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو ہم 10,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ 10,000 لیتا ہے تو 1 گھنٹہ اس نے جمعے والے دن بات کرنی ہے۔ کیا اس کا وہ اثر لے گا؟ کیا اثر لے گا جب ہم نے تعارف اس طرح کرایا ہے؟ یہ نعت خواہ ہم نے بلایا ہوا ہے، کس لیے؟ یہ 15,000 روپیہ لے گا، تو بچہ کہتے ہیں اس کی تو ڈیوٹی ہے 15,000 پورا کرنا ہے اس نے۔ یہ خطیب صاحب آئے ہیں، کیا کرنے آئے؟ کہتے 25,000 ایڈوانس لیا، تو بچہ اس کا کیا اثر لے گا؟ وہ کہے گا اس کا تو کام ہے۔ فلاں آدمی بڑے اچھے شعر پڑھ رہا ہے، تو بچہ کہتا پڑھنے نہیں، اس کے اوپر پیسے نہیں پھینکے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہی پڑھنے نہیں، اسی لیے تو پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی بچے کو اپنی گود میں بٹھائیں، اور جہاں آپ اس کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ بیٹے پڑھ جاؤ گے تو پیسے کماؤ گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا پڑھ جاؤ گے تو بہت اونچے اڑو گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا یہ ہمارا گھر بڑا قریبی ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، تو بچہ 5 سال کا بھی اس گھر میں نہیں گھستا۔ اپنی ذات کے بارے میں بچے کو سارا کچھ سکھاتے ہو، پہلا کام اسے یہ کرو کہ اسے میرے نبی کی محبت سکھاؤ، اسے رسول اللہ کا پیار سکھاؤ، اسے رات کو جب یہاں لٹاتے ہو نا یہاں کندھے پہ، اسے کہتے ہو میں نے تیرے لیے